رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی ادب اور احترام دلائل معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک دا احسان عظیم کے اللہ کریم نے اسا ساریاں نو جماعت المقدس دا یہ عظیم الشان دے نصیب فرمایا ہے. برادران اسلام، اج دے جمعۃ المبارک دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ اسا ساریاں دی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاک بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کرسا. دعا گو کہ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی مت و توفیق عطا فرمائے. سارے ہوا اس پہ عمل کرنے کی مت و توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب تو ایک آیہ کریمہ تلاوت پر شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت نے ان آیہ مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج جتنیاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے وچ آن والیاں جتنیاں امہات المومنین نے لکھنی نے انہوں نے عظمت و شان کا ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی، اے وہ عورتوں جو تمہاری نسبت میرے نبی سے ہو گئی ہے، نبی کی بیویاں بن گئی ہو، سن لو اللہ کا حکم لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری شان اب عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. مقام و مرتبے میں
کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ تم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی زینت ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں آ چکی ہو، لہذا تمہارا مقام و مرتبہ مصطفیٰ کی وجہ سے باقی عورتوں سے اللہ نے تمہیں افضلیت و مقام اعلیٰ عطا فرمایا۔ فرمایا یہ یاد رکھو کہ جتنی بھی قیامت تک آنے والی عورتیں ہیں وہ کبھی بھی آپ کی مثل نہیں ہو سکتی۔ جن عورتوں کے ساتھ حضور نکاح کرے، جو حضور کے نکاح میں آ گئے، جن کے ساتھ حضور کا تعلق زوجیت قائم ہو جائے، قیامت تک کوئی عورت اس کی مثل نہیں ہو سکتی، تو جو محمد مصطفیٰ ہے اس کے مثل کون ہو سکتا؟ جس عورت کی نسبت حضور سے ہو جائے، قرآن کی بات ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ لستن کأحد من النساء، کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی، تم مقام و مرتبے میں سب عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے محبوب کے نکاح میں آ گئی ہو۔ پھر فرمایا ان استطعتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یاد رکھو جب تم محبوب کے نکاح میں آ چکی ہو تو پھر اب تم پہ لازم ہو گیا ہے کہ تم محبوب کی وجہ سے اللہ سے اتنی ڈرنے والی بن جاؤ، اتنی احتیاط کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے۔ کیوں کہ تمہاری زبان سے، تمہارے افعال سے کوئی بھی کام جب غلط سرزد ہوگا، انگلی تم پہ نہیں اٹھائی جائے گی، انگلی رب العالمین کے محبوب پہ اٹھائی جائے گی۔ لہذا رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے تم اعلیٰ مقام پہ ہو اتنی زیادہ احتیاط بھی تم پہ اللہ نے لازم کر دی ہے کہ تم نے ہر طرح کا خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ تمہاری زبان سے، تمہارے افعال سے، تمہارے کردار سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے کہ کوئی بندہ قیامت تک مصطفیٰ کی ذات پہ انگلی اٹھائے، یہ کوئی نہ کہے کہ اس طرح مصطفیٰ کی بیوی ہے، بلکہ نہ تمہارے کردار کی خوشبوئیں، تمہارے کردار اتنے اعلیٰ وارفع ہونے چاہیے کہ قیامت تک آنے والے لوگ تمہارے کردار کو سلام کرے، تمہارے عظمت کو سلام کرے کہ تم محمد مصطفیٰ کے نکاح میں آ گئی ہو۔ اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ باقی عورتوں کی مشابہت تم نہیں ہو، تم ان کی مثل نہیں ہو۔ جس طرح وہ آزاد خیال ہے تم نے آزاد خیالی نہیں کرنی ہے، بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا مطلب کیا ہے کہ کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ ساری زندگی کے لیے باندھ دے کہ وہ اس کی ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ۔ اب غیرت والی جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اسے ماں باپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے، اسے بھائیوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے، اسے خاوند کی عزت کا خیال ہوتا ہے، اسے بچوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی بہن ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی ماں ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عام غیرت مند ہوتے اپنے خاوند کے، اپنے بھائی کے، اپنے بیٹوں کی اور اپنی بہنوں کے، اپنے عزیز و اقارب کی عزت کا اتنا خیال کرتے ہیں، لہذا تم نے سب سے زیادہ بڑھ کے اگر جس ہستی کی عزت کا خیال کرنا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔
باقی قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا، حضور کے چہرے کا دیدار کریں گے، لیکن تم وہ خوش قسمت ہوتے ہو کہ حضور کا ظاہر و باطن اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اللہ یہ شان ہے۔ پھر فرمایا کہ اصل میں عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب نکاح کر کے ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنے ہماری مائیں آئے ہیں نکاح کر کے، اسی طرح ایک سلسلہ چلتا ہے، بیٹی کو بھی بندہ نکاح کر کے دیتا ہے، بہن کو بھی بندہ نکاح کر کے دیتا ہے، تو پھر اسے یہ سمجھایا جاتا ہے، اس طرح والدین سمجھاتے ہیں کہ بیٹی اب تیرے ہاتھ میں اس بوڑھے باپ کی عزت ہے، اب تیرے ہاتھ میں تیرے خاوند کی عزت ہے، لہذا ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہارے باپ کی سفید پوشی کو کوئی داغ لگے۔ تو اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو تنبیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے کردار سے ذرا برابر بھی کوئی ایسا ذرا برابر بھی لفظ نظر آئی تو اللہ کریم تمہیں کبھی بھی اپنے محبوب کے دامن پہ سے پھر کبھی جڑنے کی ہمت نہیں دے گا۔ اللہ یہ احتیاط اللہ کریم ازواج مطہرات کو قرار رہا ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تو اللہ نے فرمایا جتنا تمہارا مقام زیادہ ہے اتنا تمہیں اللہ کا خوف بھی رکھنا پڑے گا، اتنا ہی زیادہ تمہیں اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ فلا تخضعن بالقول، ہاں اگر کوئی تمہارے دروازے پہ محمد مصطفیٰ کی غیر موجودگی میں دستک دے تو ان کے ساتھ نرمی سے بات نہ کرنا، ان کے ساتھ سختی سے بات کرنا، تاکہ آنے والے کے دل کے اندر، ذہن کے اندر ذرا برابر بھی غلط خیال نہ آئے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عورت جو ہے اسے اللہ نے محبوب کی عزت بنایا ہے، حضور علیہ السلام والسلام کی عظمت کے لیے حضور کی گھر کی یہ رکھوالی بھی کر رہی ہے، حضور کی عزت کا یہ خیال بھی کر رہی ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور پھر فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ جب تمہارا نکاح محبوب سے ہو گیا ہے پھر دل سے لالچ نکال دو، پھر حرص نکال دو۔ عورتوں کی خواہشات ہوتی ہے نا، بھئی ہمیں یہ ملنا چاہیے، مرد ساری زندگی دے 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 کے ایک ذرا برابر اگر کمی آ جائے تو عورت کہتی ہے جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں ستیہ ناس ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تم میرے محبوب کے نکاح میں آئی ہو، لہذا جب محبوب کریم سے تمہارا نکاح ہو گیا ہے پھر تم نے دنیا کو دفع کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو خالص محمد مصطفیٰ سے کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمہارے منہ سے کبھی مصطفیٰ کا شکوہ نہ نکلے، کبھی شکایت نہ نکلے، کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے میرے محبوب کا دل دکھ جائے، بلکہ تم نے احسن کلام کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، حضور کی عزت کا خیال کرنا ہے، نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو سمجھ کے گفتگو کرنی ہے۔ عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو کہ جس طرح وہ منہ سے بکتی جاتی ہے تم بھی بکتے جانا، نہ نہ نہ، زبان پہ کنٹرول کرنا، زبان تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ ادب والے لوگ کہتے ہیں کہ جب روزہ رسول پہ جاؤ سانس کو بھی روک دو، کیونکہ سانس کا تیز چلنا بھی حضور کی بے ادبی ہے۔ تو لہذا زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے احساسات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ جو تمہیں مصطفیٰ عطا کر دے وہ خوشی سے قبول کر لینا، اور جس سے مصطفیٰ تمہیں منع کر دے اس سے رک جانا۔ یہی تمہاری شان ہے، یہی تمہارا مقام ہے، یہی تمہاری عظمت ہے۔ تو میں نے آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ وہ عورت تھی جو دو دفعہ بیوہ ہوئی تھی. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی. 25 سال کی ایج میں 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے. لیکن مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ اگر مالدار عورت تھی تو وہ حضرت خدیجہ رضی تھی. لوگ خدیجہ نہیں کہتے، اصل میں ہے لفظ خدیجہ ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابھی تعلق نہیں جڑا، نکاح نہیں ہوا. آپ کے ایک بھائی تھے، انہوں نے جب دیکھا مکہ والے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں، تو آپ ان کی بدکاریوں سے دور رہنے کے لیے ایک غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں جا کے آپ تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، باقی جتنے صحائف تھے ان کی تلاوت کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور اتنے میں حضرت خدیجہ کبریٰ نے رات کو ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتی ہے کہ رات کا عالم ہے، سوئی ہوئی ہے، آسمان کا سورج آ کے حضرت خدیجہ کی گود میں آ گیا تھا. جب یہ خواب دیکھا دل کو تسلی نہ ہوئی، بھاگتے بھاگتے اپنے بھائی کے پاس آئی. حضرت خدیجہ میں بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے وقت پہ موضوع کو سمیٹ سکوں. یہ خواب لے کے بھائی کے پاس گئے کہ بھائی آپ خواب کی تعبیر جانتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سوئی ہوئی ہوں، سورج آسمان کا آتا ہے اور میری گود میں گر پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا اے میری بہن، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم قریب مکہ میں اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. اللہ کے نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور ان کے وہ آپ کے نکاح میں، آپ ان کے نکاح میں آ جاؤ گے. حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہوں، اب تیسرے مرد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے نکاح نہیں کرنا ہے، اب جو مال ہے اس کے ساتھ تجارت کروں گی اور اپنی اولاد کو پالوں گی. اللہ اکبر. لیکن آپ نے فرمایا بہرحال خواب کی تعبیر یہی بنتی ہے، میں نے آپ کو بتا دی. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت کے حساب سے بڑی مشہور معروف تھی. اللہ کے پیغمبر بھی آہستہ آہستہ جوانی پہ قدم رکھتے جا رہے ہیں، اور آپ کے محبوب پہ جوانی کا وہ لمحات آ گئے. عمر مبارک 25 سال ہو گئی. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا وقت آنے والا ہے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ بڑے بڑے لوگوں کو اپنا مال دے کے بھیجتی تجارت کے لیے، تو لوگ زیادہ منافع اپنے پاس رکھ لیتے، تھوڑا منافع حضرت خدیجہ کو دے دیتے. تو آپ نے سوچا کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو امین ہو، امانت دار ہو، جو میرا مال لے جائے، تجارت کرے، مجھے کچھ نفع ہو. تو آپ کی سہیلی نے کہا کہ ہاں ایک بندہ ہے جس کی سچائی کے بڑے چرچے ہیں، محمد نام کا بندہ ہے، مکہ میں رہتا ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، یتیم بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، دادا بھی چلا گیا ہے، اب چاچے کے ہاں اس کی کفالت ہے، چاچے کے پاس رہتا ہے. ہاں اسی کہہ دو، اس کے پاس درخواست بھیجو، اگر وہ تمہارا مال لے جائے گا مجھے یقین ہے کہ تجھے بڑا نفع ہوگا. محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ.
احباب گرامی قدر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغام بھیجتی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی طرف پیغام لے کے چلے گئی اور حضرت علیہ السلام تک پیغام آیا کہ خدیجہ نام مکہ المکرمہ کی بہت بڑی ملکہ ہے، وہ آپ کو سامان دے کے بھیجنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ تجارت کا کام کرنا چاہتی ہے۔ میرے آقا مولا نے اس آفر کو قبول کر دیا، فرمایا میں لے کے جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ طے کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نام کا صادق و امین نہیں ہوں بلکہ میں کردار کا صادق و امین ہوں۔ پوچھنا ہے میری سچائی کے بارے میں، میری امانت کے بارے میں تو میرے دشمنوں سے پوچھنا، میرے دشمن تجھے بتا دیں گے۔ اگر کائنات کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر کوئی صادق و امین موجود ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یقین ہے آپ مال لے جاؤ، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کا تو تب پتہ چلے گا جب نفع حاصل ہوگا۔ آپ نے اپنے غلام کو تیار کر لیا کہ خدیجہ کا غلام اب حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پہلی بار سفر تجارت پہ جا رہے ہیں، پھوپھیاں بھی روانہ کرنے کے لیے تیار، چاچا بھی روانہ کرنے کے لیے تیار۔ ہر ایک کی آنکھ میں آنسو، رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو۔ کاش آج میری ماں ہوتی، وہ دیکھ لیتی کہ اللہ نے میں محمد کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ تو نے محمد پہ نظر رکھنی ہے، دیکھنا ہے کہ اس کا جو جو کردار ہو وہ تمہاری آنکھ کے کیمرے میں محفوظ ہو جائے، تمہارے دل پہ محفوظ ہو جائے، تاکہ میں پوچھتی جاؤں تو بتاتا جانا کہ محمد کیسی ہستی ہے۔ اللہ کی قسم جب حضور علیہ السلام روانہ ہوئے، آپ کا غلام حضرت خدیجہ کا غلام اب غلام محمد بن کے آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کی آنکھوں سے قافلہ بوجھل ہو گیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں؟ وہ غلام کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ جدھر جدھر جاتے ہیں آسمان کی بدلی ان پہ سایہ کرتی جاتی ہے۔ جدھر جدھر حضور کی سواری جاتی ہے آسمان کی پتلی سایہ کرتی، محمد رک جاتے بدلی بھی رک جاتی، محمد چلتے بدلی بھی چلتی جاتی۔ جدھر جدھر حضور جاتے ادھر ادھر بدلی سایہ کر کے جاتی، وہ دیکھتا جاتا اور نوٹ کرتا جاتا وہ جس کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں وہ کوئی عام نہیں لگ رہا، اور جس کے اوپر بدلی سایہ کر رہی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ افضل البشر محمد کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی میں دیکھتی جاتی ہوں جدھر جدھر سواری گزرتی ہے پتھر بھی سلام، اور درختوں کے پاس سے سواری گزرتی درخت بھی سلام کرتے۔ اللہ اکبر۔ اونٹ راستے میں بیمار ہو گئے، بیٹھ گئے، قافلہ آگے لگ گیا، اونٹ بیٹھ گئے۔ وہ غلام کہتے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، میرے ساتھ یہ نیا بندہ ہے، اب انہیں تجارت کا کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، اب بڑی پریشانی کا عالم ہے، لیکن میرے دل میں پریشانی ہے۔ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو، آج تیرے ساتھ کوئی عام نہیں آیا ہے، آج تیرے ساتھ رب کا محبوب آیا ہے۔
رب العالمین کا یار آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جب اس اونٹ کو لگانے کی دیر تھی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اس قدر چل رہا ہے، سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے، قافلہ پیچھے رہ گیا، کائنات پیچھے، محمد سب سے آگے آگے۔ اللہ کا کائنات پیچھے، قافلہ پیچھے جاتا رہا، حضور علیہ السلام بڑھتے جا رہے ہیں، آگے چلتے جا رہے ہیں، رب کا مائی آ رہا۔ اور حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ میں انتظار میں ہوں کہ اب واپس آئے مجھے بتائیں، لیکن خدیجہ نے حسن محمد کو دیکھ لی۔ جب حضرت خدیجہ نے حسن محمد کو دیکھ لیا، اب بیتاب ہے، اب دیکھنا چاہتی ہے کہ اس شخصیت میں مجھے اس سے زیادہ کمال نظر آئے اور میں محمد مصطفیٰ کو نکاح کا پیغام بھیج دوں۔ اب جب وہاں پہ گئے، جدھر جدھر حضور جاتے بدلی ادھر جاتی، جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کا سایہ بھی کوئی نہیں، رب العالمین نے سایہ بھی نہ دیا۔ کیوں؟ کہ کوئی بے ادب یہ نہ ہو چلتے چلتے کسی کا پاؤں حضور کے سائے میں آ جائے۔ رب سے اتنی بے ادبی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سواری سے اتر گئے، وہ مقامات ہے جہاں پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجارت کرنی ہے۔ اب جس جگہ دکان سجائی گئی، جدھر جدھر محمد کے حسن کی خوبصورتی، حضور کی خوشبو جاتی، لوگ خود بخود آ جاتے، سامان لے کے جاتے، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے۔ احباب گرامی قدر وہ فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ کے غلام عرض کرتے ہیں کہ میں دیکھتا جاتا ہوں جتنے بھی بندے راستے میں آتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سامان لیتے یا نہ لیتے، چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرتے، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے چلے جاتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ میں نے سوچا آج ریٹ ڈبل کر دیتا ہوں تاکہ مجھے پتا چل جائے اس بچے کی برکت کیا ہے۔ میں جتنا ریٹ ڈبل کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ریٹ کو چھوڑ لینے دے، ہم سامان لینے نہیں آئے، ہم تو محمد کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی برکت سے 3-4 دنوں میں بکنے والا سامان گھنٹے میں بک گیا۔ حضور علیہ السلام جب آرام کرنے لگے، سکون کے لیے کمرے کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک اور واقعہ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بابا جی آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کمبل لینا ہے، اس کا کیا ریٹ ہے؟ حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں میں نے پہلے کی بار سوچا ہوا تھا ڈبل ریٹ بتاؤں گا، آج ڈبل منافع کماؤں گا، آج خوب سیر ہو کے پیسے اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ میں نے جب ڈبل ریٹ بتایا تو وہ کہنے لگا اے مکہ والو تم بڑے مہنگے ہو گئے ہو، تم نے تجارت میں بڑا مہنگا کام کر دیا ہے۔ میں نے کہا بابا جی لینا ہے تو لو ورنہ واپس چلے جو، میں نے تو اسی ریٹ پہ دینا ہے۔ وہ کہنے لگا تم مکہ والو، تم لوگ تو وہ ہو کہ تمہارے لوگ بڑی عزتیں کرتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ میں یہ مان لوں گا کہ تم مکہ کے اندر جو سب سے بڑا بت پڑا ہوا ہے اس کی قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے اتنا منافع لینا ہے اور اتنے میں دینا ہے تو میں لے لوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سنا، حضور سے برداشت نہ ہوا، آواز دے کے کہنے لگے اے بابا جی ہم جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں اٹھاتے، ہم قسم اٹھاتے ہیں تو سچے اللہ کی اٹھاتے ہیں، جو سچا ہے بڑی عظمتوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے،
لہٰذا ہم جھوٹوں کی قسم نہیں اٹھاتے۔ بابا جی نے جب میرے آقا کے حسن کو دیکھا، جب میرے حضور کے جمال کو دیکھا، جب چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، جب واللیل کی زلفوں کی طرف نظر دوڑائی، کہنے لگے کہ اے بیٹا تو اگر قسم اٹھا یا نہ اٹھا، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ اگر کائنات میں سب سے سچا ہے تو تو واحد سچا ہے۔ اللہ، اس نے کہا بیٹا اب تجھے دیکھ لیا ہے، اب اگر اس سے 100 گنا ریٹ یہ لگائے میں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے کمبل نہیں خریدنا، میں تو زیارت مصطفیٰ کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام، موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، بات مختصراً سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب واپس آئے، غلام نے ساری باتیں حضرت خدیجہ کو سنائی۔ حضرت خدیجہ نے دستی اپنی سہیلیوں سے رابطہ کیا، اے میری سہیلیوں، جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ میں نے خواب دیکھا تھا آسمان کا سورج اتر کے میری گود میں آ رہا ہے۔ اگر کائنات میں سب سے زیادہ چمکدار چہرہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور عزت ہے کہ سرکار کے چہرے کو دیکھتی جاتی حضرت خدیجہ اور میرے حضور علیہ السلام کی دیوانی ہوتی جاتی۔ آپ نے فوراً حضور علیہ السلام تک پیغام نکاح کا بھیجوایا۔ جب پورے مکہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ آج مکہ کی ملکہ کا نکاح ایک یتیم سے ہو رہا ہے، تو ساری حیران و پریشان ہو گئی۔ اور جب حضرت خدیجہ سے پوچھا ہے خدیجہ تو اتنی سیانی ہو کے، اتنی عقل مند ہو کے تو نے کیسا فیصلہ کیا ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا شٹ اپ، اپنا منہ بند کرو، آپ کو یہ مکہ کا یتیم نظر آ رہا ہے، میری آنکھوں سے پوچھو، میرے دل سے پوچھو، یہ مکہ کا یتیم نہیں ہے، یہ وہی سورج ہے جو خواب کے اندر میری گود میں آیا ہے، اس سے زیادہ چمکدار اور کوئی چہرہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ۔ اور آپ نے فوراً یہ پیغام بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچ کے، اے صادق و امین، اے سچے عقل مند تاجر، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں محمد خود مختار ضرور ہوں۔ یہاں پہ بات سننا آخری بات ہے، جڑے آمین نا ابیا چاچا کے پتا اسی آپ بڑے سیانے زندگی اساں گزار دی، ہم نے زندگی گزارنی ہے، باپ کو کیا پتا، ماں کو کیا پتا، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن اب وہ کائنات کا رب کا محبوب جسے اللہ نے اتنا بڑا اختیار دیا، جس کی ہاتھوں کی انگلی پہ سورج و چاند جن حکموں کو مانتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، اے خدیجہ میری رضامندی ہے، لیکن میں اس وقت تک تم سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک میرے چاچا حضرت ابو طالب مجھے اجازت نہیں دے۔ اللہ اکبر۔ کائنات والوں کو بتایا میرے غلام اگر بننا چاہتے ہو تو سن لو، تم نے اپنے بڑوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ جب تک باپ اگر گھر کے اندر موجود ہے تو ان کی ماننی پڑے گی، ماں موجود ہے انہیں رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ وہ کائنات کے رب کا محبوب مختار کل فخر الرسل، وہ حضور کی ذات
رشتہ بھی دور کا ہے، چاچا کا ہے، سگا باپ بھی موجود نہیں ہے، سکی ماں بھی موجود نہیں ہے، دور کا رشتہ چاچا موجود ہے، لیکن میرے حضور نے رشتوں کی رسپیکٹ کر کے بتائی، اور میرے غلام ہو کے ماں باپ کی توہین کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، تمہارا میرے ساتھ اس وقت تعلق ہوگا کہ محمد کی سنت کو اپنانا چاہتے ہو تو سنو، میں محمد چاچے کی اتنی عزت کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ چاچے کی اتنی زیادہ عزت ہے، ماں باپ کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ٹائم بھی بالکل ہو گیا، اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ بات پھر رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس گفتگو کو چلائیں گے اور آگے چلتی رہے گی، پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گی، اور جتنا عرصہ چلے گی انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اللہ کریم سب کا عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت